من لا نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 219 13ویں پارے کی ابتدا 13واں پارہ شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ اور نہیں میں بری کرتی نفسی اپنے نفس کو ان نفسا بے شک نفس لامارۃ البتہ اکساتا ہے وارنے والا اکسانے والا بالسوء برائی پر الا مگر ما رحم ربی وہ جس پہ میرا رب رحم کرے ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے وقال الملک ائتونی بہ اور کہا الملک بادشاہ نے ائتونی بہ اس کو لے آؤ میرے پاس استخلصہ لنفسی میں خاص الخاص کر دوں اس کو اپنے نفس کے لیے ایک ہوتا ہے خالص کرنا تو اس میں استخلصہ میں مبالغہ پایا جاتا ہے یعنی میں خاص الخاص کر لوں اس کو اپنے نفس کے لیے فلما تو پس جب کلمہ کلام کیا اس بادشاہ نے اس یوسف علیہ السلام سے قال تو کہا انک الیوم بے شک آپ آج کے دن لدینا ہمارے ہاں مکین مرتبے والے ہیں یعنی عہدہ مرتبہ مقام منزلت اور امین امانت دار ہیں قال اجعلنی تو کہا یوسف علیہ السلام نے اجعلنی مقرر کیجئے مجھے علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں وکذالک اور اسی طرح مکننا ہم نے حکومت دی لیوسف یوسف علیہ السلام کو زمین میں فی الارض زمین میں یتبوأ وہ ٹھکانہ پکڑتے تھے منہا اس میں سے یعنی زمین میں سے حیث یشاء جہاں سے وہ چاہتے نصیب برحمتنا پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت کو من نشاء جسے ہم چاہیں ولا نضيع اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر ولا اجر الآخرۃ اور آخرت کا البتہ آخرت کا اجر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور جو ڈرتے تھے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کو کہا میرے پاس لے کے آؤ تو یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کیا اور کہا کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ کلیئر کرو تحقیق کرو تو اس بادشاہ نے عورتوں کو خواتین کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بلایا اور کہا کہ جب تم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا تو کیا معاملہ ہے تمہارا تو انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی برائی نہیں اور عزیز مصر کی جو بیوی جس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی دعوت گناہ دینے کی کوشش کی اس نے بھی کہا اب حق ظاہر ہو چکا ہے تو آج اس نے کہہ دیا یوسف سچے ہیں جھوٹی میں ہی تھی غلطی میری تھی ان کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ اس لیے تاکہ جو میرا خاوند ہے وہ بھی یہ جان لے یعنی یہ بات میں کر رہی ہوں کہ میرے یوسف نے کچھ بھی حرکت نہیں کی وہ بالکل سچے ہیں بری ہیں تاکہ میرے خاوند کو پتہ چل جائے کہ کوئی بڑی خیانت یعنی بدکاری مجھ سے سرزد نہیں ہوئی کوشش کی میں نے ضرور تو بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال نہیں چلنے دیتا اب یہ قول کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا یہ قول اہل تفسیر کے ہاں ایک قول یہ ہے پچھلی آیت کا اور اس کا کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ میں خیانت نہیں کرتا اپنے بادشاہ کی عدم موجودگی میں جس کے گھر میں رہا ہوں اور میں اپنے نفس کو بری بھی نہیں کرا دیتا بے شک نفس تو ابھارتا ہے لیکن جس پر رب رحم کر لے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے اور سیاق سے جو ظاہر ہوتا ہے اور اہل علم کے راجع اقوال میں سے جو قول صحیح ہے وہ یہی ہے کہ یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا ہے جس نے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی یعنی مجھ سے یہ میں نہیں کہتی کہ خیانت تو میں نے نہیں کی نا یعنی بدکاری تو نہیں ہوئی تو یوسف علیہ السلام ماننے ہی نہیں لیکن وما ابرئ نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی یعنی گناہ تو میں نے کیا کوشش تو میں نے کی لیکن ہوا نہیں کیونکہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی پر اکساتا ہے ابھارتا ہے ہاں سوائے اس کے جس پر رب رحم کرے اب یہاں رب نے کس پہ رحم کیا تھا یوسف علیہ السلام پہ نفس کی چال پہ نہیں آئے اللہ کی بات کو مان لیا تو ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا
اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جب بادشاہ کے سامنے یہ بات کھلی کہ کتنے پاک دامن ہیں، عورتیں گواہی دے رہی ہیں، کوئی برائی نہیں، اور اتنا پاک دامن آدمی کہ عورتیں اپنی طرف مائل کریں وہ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، پھر جیل کے اندر اتنا صبر و تحمل کہ جب رہائی کے لیے کہا گیا تو کہا نہیں پہلے میرا الزام کی تحقیق کرو، اتنا اچھے اخلاق والا آدمی، اور تیسرے نمبر پہ جو علم ہے اس کے پاس، تعبیر کتنی بہترین خواب کی کہ میرے مصاحبوں میں سے کوئی بھی نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی خواب خیال ہے۔ تو اس نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں رہا کر کے باعزت بری کر کے لایا گیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ کہا استخلص لنفسی، اس لیے لاؤ، اب پہلے تو قید تھے لیکن اب کیا ہے، میرے خاص الخاص بندے ہو گئے، خاص الخاص، میں اپنے مصاحب بناؤں گا ان کو۔ تو جب یوسف علیہ السلام سے اس نے کلام کیا، فلما کلمہ، تو کلام میں مزید حضرت یوسف علیہ السلام کا گفتگو سے اسے اندازہ ہو گیا کہ آپ کتنے عظیم الشان انسان ہیں۔ اس نے اسی وقت کہہ دیا جب کلام کیا، گفتگو ہی اپنے سامنے، تو اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک آپ آج کے دن ہمارے ہاں، مکین کہتے ہیں رتبے والے کو، رتبے والے ہیں، عہدے دار ہیں، آپ کو ہماری طرف سے عہدہ حکومت کا، اور امین آپ امانت دار ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے عہدہ دے ہی دیا ہے تو کیا کرنا ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پہ مقرر کر لو، زمین کے خزانوں پہ۔ اب زمین کے خزانوں پہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ یوسف علیہ السلام نے خود بیان کر دی، میں حفاظت بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں اور جانتا بھی اچھے طریقے سے ہوں، یعنی اس پیشے کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ دوسری بات یہ جو تعبیر کی تھی انہوں نے خواب کی، اس میں انہوں نے بتلایا تھا کہ 7 سال بارشیں ہوں گی اور اگلے 7 سال شدید قحط ہوگا، اور تدبیر بھی بتلائی تھی کہ گندم کو جو ہے اس کے بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، دانے کو جتنا کھاؤ صرف اتنا نکالنا۔ اب یہ سارے کام پریکٹیکلی پورے ملک کو چلانا، اپنی رعایا کے غلے کا انتظام کرنا، گوداموں کا انتظام کرنا جس میں مال کو اسٹاک کیا جائے، اور اس ترتیب سے خرچ کرنا کہ 7 سال مکمل قحط کے اندر غلے کی کمی نہ ہو۔ گورنمنٹ یا تو ہماری گورنمنٹ تو چندہ مانگ لیتی ہے نا، کوئی مسئلہ ہو چندہ دو، 10 روپے موبائل پہ پہلے کاٹو، پھر بعد میں کرونا آ گیا تم پھر بھی چندہ دو، یہ آ گیا پھر بھی چندہ دو۔ تو وہ گورنمنٹ نے کیا کیا، غلہ دیا قحط میں، اپنے رعایا کو غلہ دیا۔ تو اس کے لیے جو انتظام و انصرام ہے اس کو اچھے طریقے سے، جب آدمی یہ شیخ رشید جیسا خزانچی ہو تو پھر تو کام نہیں چلتا۔ تو خزانے کا اس لیے لیا کہ میں اس کو اس ترتیب کے ساتھ چلاؤں گا کہ یہ جو 7 سال ہے ہمارے قحط والے وہ اچھے طریقے سے بیت جائے، جو ابتدائی 7 سال بارشوں والے ان میں اس طریقے سے بچا کے رکھا جائے، آئندہ آسانی کے ساتھ 7 سال گزر جائے۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر کہا مجھے اگر خزانے کے اوپر مقرر کر دیجئے، حفاظت بھی کروں گا اور جاننے والا، اس کو میں جانتا ہوں اس کے حساب کتاب۔ اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے عہدہ مانگنے سے منع فرمایا کہ جو شخص عہدہ مانگے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہم اس کو مقرر نہیں کرتے عمال میں یا کسی بھی جو عہدے کا طلبگار ہے۔ اس لیے ہماری شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی بھی شخص عہدہ طلب نہیں کر سکتا، مشاورت میں جسے کمیٹی بنا دے الگ بات ہے، خود کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ بنا دو، مجھے حاکم بنا دو۔ تو اس کا جواب کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ جو ہے وہ طلب کیا۔ تو ایک تو امام ابن کثیر نے تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر لوگ آپ کے کسی مہارت سے ناواقف ہوں اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہو تو آپ وہاں پہ اپنی مہارت کا اظہار کر سکتے، آپ بتا سکتے۔ دوسری بات جو سب سے اہل علم نے کئی جواب دیے اس کے، یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیوں کیا، تو اس کا ایک جواب جو سب سے صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب نہیں کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب نہیں کیا۔ کیسے؟ انہوں نے تو کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانے کے اوپر جو ہے وہ مقرر کر لو، تو عہدہ طلب ہے؟ نہیں، عہدہ طلب نہیں کیا۔ عہدہ طلب اس لیے نہیں کیا، اس بادشاہ نے کیا کہا جب آپ سے کلام کی، انک الیوم لدینا مکین، آپ ہمارے ہاں عہدے دار، اب عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں، عہدہ آپ نے طلب نہیں کیا، عہدہ طلب کے بغیر آپ کو مل چکا،
آپ کو مقرر کر دیا گیا، انک الیوم لدینا مکین امین، آپ ہمارے ہاں مرتبے والے، عہدے والے، امانت دار ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بجائے کسی اور وزارت کے مجھے خزانے کے اوپر مقرر کرو، وہ اسپیشل، اب جیسے سلیکشن ہو جائے فلاں 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 وزیر ہے، اب اس میں سے ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا میں اس کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہوں لہذا مجھے یہ کام دے دو، تو یوسف علیہ السلام نے عہدے کو طلب بلکہ عہدہ ملنے کے بعد خزانے کو جو ہے اپنے نگرانی کے اندر لیا۔ تو فرمایا کہ وقت اسی طرح جو ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی زمین کے اندر، یتبوأ من حیث یشاء۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اختیار دے دیا مصر کے اندر، صرف محدود نہیں ہوئے، محدود نہیں ہے حکومت، محدود نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ مکمل طور پر آپ کے سپرد کر دیا گیا ہو حکومت کو بعد میں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم زمین میں حکومت دی یوسف علیہ السلام کو، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے ٹھکانہ پکڑتے۔ ایک وقت تھا جب بکتے ہوئے غلام آئے، ایک وقت ہے پورے مصر کے اوپر اختیار ہے، تو کس کا؟ یتبوأ منہا حیث یشاء کا کیا مطلب ہے؟ جہاں چاہتے ٹھکانہ پکڑتے، یعنی فل اختیارات، فل اختیارات ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد، جہاں چاہتے ٹھکانہ پکڑتے، جو چاہتے تصرف کرتے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہی کے آرڈر پہ آگے آپ پڑھیں گے ان کے بھائی کو پکڑ لیا گیا، ایک بھائی کو رکھ لیا گیا، آپ ہی کے کہنے پہ کرندوں نے ان کے غلے کے اندر ٹوبہ بھی ڈال دیا، وہ آگے آپ تفصیل آئے گی اس کی، تو آپ کو فل اختیارات مل چکے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیے اللہ نے کیسے حکومت دے دی، اور جہاں چاہتے وہ جاتے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، نصیب برحمتنا من نشاء، یہ ہم اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں جس کو ہم چاہیں، اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے، ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ ہاں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اگر دنیا میں عہدہ نہیں بھی ملتا کسی کو، دنیا میں مال دولت نہیں بھی ملتا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے آخرت کا اجر بہترین ہے، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ایک بات، کیونکہ اب وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس کا تو اینڈ ہو گیا نا، بجائے اس کے کہ ہم اس واقعہ سے عبرتیں حاصل کرتے، اللہ کے انعامات کو، یہ اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اہل مکہ اب آپ کو ہجرت پر مجبور کر کے، تو بعد میں جب آپ آئیں گے تو اسی طرح وہی الفاظ بولے تھے نا، لا تثریب علیکم اليوم، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بولے تھے، تو آپ کے سامنے ایک اللہ نے واقعہ اور نمونہ اور سیمپل پیش کیا ان کے صبر کا، ان کے تحمل کا، اور پھر آخر انجام اچھا کس کا ہو رہا ہے، یہ ساری چیز۔ تو بعض لوگ اس کو افسانہ اور جو یہ ناول ہوتا ہے اس حساب سے اس کو پیش کرتے ہیں، بہت سارے اس میں رطب و یابس، سکا سنہ، سب کچھ جو ہے اس میں ملا کر جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر کے پھر اس کا اینڈ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے اینڈ کیا کہ اب کیا ہوا جی، اب یوسف علیہ السلام کی شادی ہو گئی ہے، وہی جو عورت آپ کے عشق میں اندھی ہو گئی تھی، اب اس کو اللہ نے پھر سے کنوارا کر دیا، جوان بنا دیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا، اب اس کو اس کی محبت مل گئی۔ چیز سے بجائے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کے واقعے سے نوجوان کے لیے ایک پیغام ہے نظر کے جھکانے کا، عفت کا، عصمت کا، بجائے اس کو اور اس کو محبتوں کے اندر الجھایا جا رہا ہے کہ یہ محبت آخر میں مل کے ہی رہتی ہے، زلیخا کو بھی مل گئی نا، حالانکہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ جتنے مرضی پاپڑ بیل لے، یہ افسانے جو ہوتے ہیں یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں اس عورت کی محبت کتنی سچی ہے، عشق کتنا سچا ہے کہ پہلے کہہ رہی ہے کہ آپ آ جائیں، دروازے بند کر دیے، جب خامند کو دیکھا تو کیسے پینترا بدل دیا، دشمن بن کے الزام لگا دیا، جیل کے اندر بھیج دیا۔ یہ محبت ہوتی ہے ان کی، یہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کا اس عورت سے نکاح، اللہ معاف فرمائے، وہ تو اس کی بیوی تھی عزیز مصر کی، وہ کنواری کیسے ہو گئی، کیسے کنواری ہو گئی، وہ کیسے جوان ہو گئی ہو؟ اتنے حسین خوبرو متقی پیغمبر کو اسے ایک حیا باختہ عورت کے ساتھ نکاح کروا دیا، اور دلیلیں پھر اوپر سے دیتے ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ پوری آپ سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، کسی پیغمبر کی بیوی بھی بے حیا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کسی بھی پیغمبر کو کسی بے حیا کا جیون ساتھی نہیں بنایا۔ کافرہ ضرور تھی، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، لیکن کسی پیغمبر کی بیوی کے اندر بے حیائی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے۔
اللہ نے اپنے نبیوں کو پاک دامن خواتین عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے نا، اس میں یہاں پر وہ اینڈ کر کے اگلے کسی کو تو سنتے ہی نہ سناتے، بھائی یہاں پر ہی ان کا اینڈ ہو جاتا ہے واقعہ، حالانکہ آگے بھی واقعہ پڑا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں بجی دیکھو محبت مل گئی، اب یوسف علیہ السلام کو محبت میں وہ عورت اندھی تھی تو مل گئی، پھر اس کو مسجد کے ساتھ ٹچ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اسی طرح جو خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ خدا مل ہی جاتا ہے۔ تو پھر وہ جوڑتے پھر ہیر رانجھا بھی آ جاتا ہے اس میں، اور بھی دیگر نام جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اللہ معاف کرے، ممبروں کے اوپر۔ تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حکمتوں والا واقعہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر احسن القصص اس کو کہا کہ اچھے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر علم ہے، حکمت ہے، اس کے اندر جو ہے پند و نصائح ہیں، اس سے عبرتیں حاصل کی جاتی ہیں، نہ کہ افسانہ ہے یہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔